ابن سیاد کا نام صافی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبداللہ بن سیاد یا سائد ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو یہ چھوٹا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہو گیا تھا۔ ابن سیاد دجال تھا اور بعض اوقات کہانت کرتا تو جھوٹ اور سچ بولتا رہتا۔ اس کی خبر لوگوں میں پھیل گئی اور یہ مشہور ہو گیا کہ یہ دجال ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس کے حالات کی خبر لیں تاکہ اس کے معاملے کی وضاحت ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر اس کی طرف گئے تاکہ اس کی کوئی بات سن سکیں اور اس پر کچھ سوال کر رہی جن سے ان کی حقیقت منکشف ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابن سیاد زندہ رہا اور حرہ کی لڑائی والے دن غائب ہو گیا۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کا قصہ کیا ہے، یہاں میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک گروپ میں ابن سیاد کی طرف گئے تو اسے بنو غلم کے قلعے کے پاس بچوں میں کھیلتے ہوئے پایا۔ ابن سیاد بلوغت کو پہنچ چکا تھا تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا کچھ پتہ نہ چلا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہاتھ سے مارا۔ پھر ابن سیاد کو کہنے لگے، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ تو ابن سیاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور رفض کر دیا اور کہنے لگے، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا، تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد کہنے لگا، میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز لایا ہوں۔ تو ابن سیاد کہنے لگا، وہ الداغ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ذلیل ہو جا، تیری قدر بڑھ نہیں سکتی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اتار دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ رہنے والا ہے تو آپ اس پر مسلط نہیں ہو سکتے، اور اگر نہیں تو اس کے قتل میں آپ کو کوئی بھلائی نہیں۔ اور سالم کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کے باغ میں گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ کوشش تھی کہ ابن سیاد کے دیکھنے سے قبل ان کی باتیں سنی جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا کہ وہ اپنی چادر میں لپٹا ہوا ہے اور اس کی نہ سمجھ آنے والی آواز تھی جس سے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ تو ابن سیاد کی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو کہ کھجور کے تنوں کے پیچھے چھپ چھپ کر چل رہے تھے، دیکھ کر ابن سیاد کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں۔ تو ابن سیاد کود کر اٹھ بیٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو اس کا معاملہ واضح ہو جاتا۔ کیا ابن سیاد ہی دجال اکبر ہے؟ اوپر بیان کی گئی حدیث میں، جس میں ابن سیاد کے بعض حالات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے امتحان میں ڈالنا مذکور ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن سیاد کے معاملے میں توقف اختیار کیے ہوئے تھے، کیونکہ ان کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی تھی کہ وہ دجال اکبر وغیرہ ہے، اور صحابہ میں اکثر کا خیال تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی موجودگی میں حلفاً کہا کرتے تھے کہ وہ دجال ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ آپ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قسم اٹھا رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم
کو ابن سعید کے ساتھ ایک عجیب قصہ پیش آیا جو کہ صحیح مسلم میں درج ہے اور کچھ یوں ہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ عمر بن رضی اللہ تعالی عنہما ابن سعید کو مدینے کے کسی راستے میں ملے تو اسے ایسی بات کہی جس سے وہ غصے میں آ گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے تو انہیں یہ خبر پہنچ چکی تھی، تو وہ کہنے لگیں اللہ تجھ پر رحم کرے، ابن سیاد سے تو کیا چاہتا ہے؟ کیا تجھے اس کا علم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے غصے کی بنا پر رگیں نکل آئیں گی جو اس سے غصہ دلائے گا؟ تو اس کے باوجود ابن سیاد جب بڑا ہوا تو اس نے اپنی دفاع کی کوشش کی اور اس کا انکار کرنے لگا کہ وہ دجال ہے، اور اس تہمت سے اسے تنگی محسوس ہونے لگی کہ وہ دجال ہے، اور وہ اس میں یہ دلیل دیتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دجال کی صفات بتائی ہیں وہ اس میں نہیں پائی جاتی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حج یا عمرے کے لیے نکلے تو ہمارے ساتھ ابن سیاد بھی تھا۔ تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو سب لوگ بکھر گئے، تو میں اور وہ باقی رہ گئے، تو مجھے اس وجہ کی بنا پر کچھ اس کے متعلق کہا جاتا تھا، بہت زیادہ وحشت ہونے لگی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا سامان لا کر میرے سامان کے ساتھ رکھ دیا، تو میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے، اگر تو اس درخت کے نیچے رکھ دیتا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بکری لائی گئی تو وہ ایک بڑا پیالہ لایا اور کہنے لگا اے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیو۔ میں نے کہا کہ گرمی بہت سخت ہے اور دودھ گرم ہے، میں تو صرف اس کے ہاتھ سے لے کر دودھ پینا اور پکڑنا پسند کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا ابو سعید، لوگ جو کچھ مجھے کہتے ہیں اس کی بنا پر میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ رسی لے کر درخت کے ساتھ باندھوں اور اس سے لٹک کر پھانسی لے لوں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پوشیدہ ہو؟ اے انصار کی جماعت، تم پر تو پوشیدہ نہیں، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو زیادہ نہیں جانتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہوگا اور میں مسلمان ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس بانچ اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی اور میں تو اپنا بیٹا مدینہ چھوڑ کے آ رہا ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا اور میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکے کا ارادہ ہے؟ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ میں اسے معذور سمجھتا، پھر وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں اسے جانتا ہوں اور اس کی پیدائش کو بھی، اور اس وقت کہاں ہے مجھے اس کا بھی علم ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا ساری عمر تیری تباہی ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابن سیاد نے کہا اللہ کی قسم مجھے یہ علم ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماں اور باپ کو بھی جانتا ہوں، اور اسے یہ کہا گیا کہ تجھے یہ پسند ہے کہ وہ آدمی تو ہی ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اگر مجھ پر پیش کیا گیا تو میں ناپسند نہیں کروں گا۔ ابن سیاد کے متعلق جو کچھ آیا ہے وہ علماء پر خلط ملط اور اس کے معاملے میں انہیں اشکال ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ دجال ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ دجال نہیں، اور ہر ایک فریق کے پاس دلیل ہے، تو ان کے اقوال آپس میں بہت مختلف ہیں، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تو اقوال کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اور یہ کہ ابن سیاد ہی دجال ہے کے درمیان جمع اس طرح ہے کہ تمیم الدرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسے دیکھا ہے بعینہ دجال تو وہی ہے، اور ابن سیاد شیطان ہے جو کہ دجال کی شکل میں اس مدت کے درمیان ظاہر ہوا، یہاں تک کہ وہ اصبہان کی طرف جا نکلا اور وہاں اپنے قرین کے ساتھ جا چھپا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لے آئے گا جس میں اس کا خروج ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ابن سیاد دجالوں میں سے ایک دجال ہے، وہ دجال اکبر نہیں، واللہ عالم۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے گا، اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پھر ایک نئی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔